کچھ نہیں ہونا, انہوں نے دفن ہونا چوروں نے. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, انہوں نے دفن ہونا اور تاریخی دفن ہونا ہے, اور آپ لوگوں کی تاریخی فتح ہونی ہے. تسلی رکھنی ہے. میں جب تک آپ لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی یا آپ لوگوں کا کوئی کام ہوگا, میں ادھر بیٹھا ہوں, آپ لوگوں نے مجھے بتانا, آپ کے سب مسئلے حل ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہوگا, اور بد نظمی ہو گئی تو پھر میں نے نہیں بیٹھنا, یہ نوٹ رکھیں. تو میں آپ یہ اسپیشلی یوتھ ونگ والے ہیں, ان کو کہوں گا کہ ایڈمنسٹریشن اپنے ہاتھ میں رکھیں اور بالکل سختی کریں, اور سب بندے نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. اب جو ایک شمس ویسے وزیر خوراک ہے, تو خوراک کا ڈپارٹمنٹ ہم نے اسی کو دیا, اور اس کو دیکھ کے یقین بھی آ جاتا ہے کہ خوراک آ رہی ہے. تو ہم نے آپ کو یقین دلانے کے لیے اسی کو ذمہ داری رکھی ہے. 36 گھنٹے سے آپ لوگ نہیں سوئے, اور سفر بھی اتنا سخت کیا ہوا ہے, لیکن مجھے تو بالکل تھکن, ورنہ تو میں تو 10 گھنٹے بھی اگر سفر کروں تو میرا تو بالکل جسم ٹوٹ جاتا ہے, بالکل تھکن ہو جاتی ہے. لیکن اس دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ میں خود بھی 36 گھنٹے سویا, پچھلی رات کو بھی نہیں سویا, لیکن آپ کے جذبے نے مجھے توانا رکھا ہے, اور تھکن بالکل نہیں ہے. اور آرام سے ادھر نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھنا. شمس ادھر ہوگا, شمس پوری ایڈمنسٹریشن ادھر سنبھال لے گا. کرنل عبید صاحب تھوڑا لیٹ آ جائیں گے, میں بھی تھوڑا لیٹ آ جاؤں گا. تو اس کے بعد پھر ہم پروگرام کریں گے. یہاں پہ جتنی ہماری کمیونٹی ہے اس کو بھی ہم انگیج کریں گے. آپ لوگوں کے پاس بھی جو ہیں رابطے, ان سب کو بھی آپ نے کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی رات کو بھی آ جائیں. اور کل کے جو پرائم منسٹر صاحب کا جو تاریخی جلسہ ہے امر بالمعروف کا, اس میں لازمی ہم لوگوں نے شرکت کرنی ہے, اور گلگت بلتستان کی نمائندگی کرنی ہے. اور ماشاءاللہ نمائندگی تو آپ آلریڈی کر چکے ہیں. ایک چیز جو میں ادھر اپنے منسٹرز اور میرے جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں ان کی سپیچ میں نے ایک چیز میں کی کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو یا عدم اعتماد ناکام ہو گئی, تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز کلیئر بتاؤں, کچھ نہیں ہونا, انہوں نے دفن ہونا چوروں نے. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, انہوں نے دفن ہونا اور تاریخی دفن ہونا ہے, اور آپ لوگوں کی تاریخی فتح ہونی ہے انشاءاللہ تعالی. اور پاکستان نے ترقی کرنا ہے. یہ ملک یاد رکھو, یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ مریم کے پاپا, مریم کے پاپا, مریم کے پاپا, خالد خورشید قدم بڑھاؤ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, کلمے کے نام پہ بنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ایک اور چیز ہے, قیام پاکستان تو ہو گیا, ہم جو مسئلہ کشمیر کے ساتھ منسلک ہیں, اے جے کے ہے, جی بی ہے, اور ہمارے وہ بہن بھائی جو انڈیا میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ان کے اوپر پچھلے 75 سال میں اتنے گناونے ظلم ہوئے, ہر قسم کا جرم انڈیا کر چکا ہے کہ, اور ان کی زندگی ایک عذاب میں مسلسل. تو وہ آزاد بھی ہونا ہے, آزاد بھی کرانا ہے, اور پاکستان کا حصہ بھی بننا ہے, تو تکمیل پاکستان بھی ہونا ہے. تو انشاءاللہ تعالی کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ کام بھی, یہ تکمیل پاکستان کا کام بھی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک پرائم منسٹر عمران خان کے ہاتھ سے لیں گے. یہ یاد رکھنا کہ یہ ملک اللہ کے اوپر بھروسہ ہے نا, اس کلمہ کے اوپر بھروسہ ہے, تو یہ یاد رکھو یہ ملک بنا ہی عظمتوں کے لیے. اس ملک نے اس دنیا میں سب سے اونچی اڑان اڑنی ہے. یہ جو لیڈر ملا ہے یہ سچی قیادت کا, ایماندار قیادت کا, ایک ایسی قیادت کا جس کے اوپر قوم کو اعتماد ہو, اس قیادت کا انتظار تھا. اب آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, آپ کمپیئر کرنا ذرا کہ ایک قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ تھے, جنہوں نے کہا جن کی قیادت میں پاکستان بن گیا, پھر مسلمانوں نے ہجرت کی. تاریخ انسانی تاریخ میں جو سب سے بڑی ہجرت ہوئی انسانوں کی,
وہ قیام پاکستان میں ہوئی ہے، کروڑوں مسلمانوں نے ہجرت کی ہے، اتنی بڑی تعداد میں کبھی انسانوں نے ہجرت نہیں کی. اور ہجرت کیسی تھی کہ اگلے اسٹیشن میں جان مال عزت سب کا خطرہ تھا. ایک تو یہ چیز خطرہ، پھر آپ نے اپنی پوری جائیداد چھوڑ کے جانا، اپنا ہر رشتہ چھوڑ کے جانا. لیکن قوم نکل پڑی، کیوں؟ اعتماد تھا، اعتماد تھا. اور جب اس لیڈرشپ پہ اعتماد تھا اس نے پاکستان بنا دیا. آج قوم کو جس پر اعتماد ہے یہ مسخرے اس پہ عدم اعتماد لائیں. یہ قوم کو جس پر اعتماد ہے کہ جس مقصد کے لیے ملک بنا ہے، جس مقصد کے لیے ملک بنا ہے، اس پہ یہ عدم اعتماد لے کے آئے. انہوں نے ہماری غیرت کو للکارا ہے، اس قوم کی غیرت کو للکارا ہے، اس قوم کی غیرت کو للکارا ہے. ان کو پتہ نہیں ہے اس قوم کا، یہ سمجھتے ہیں قوم بےحس ہو گئی ہے. قوم ان کے لیے بےحس ہو گئی تھی کیونکہ قائد وہ چور تھے. اب قوم جاگی ہے، قوم کو پتہ چل چکا ہے، پاکستان کو لیڈر مل چکا ہے. انہوں نے دفن ہونا ہے، یہ ان کا مقدر ہے. یہ یاد رکھیں، آپ جیتے ہوئے ہیں، ہار کی بات ہی نہیں ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ 27 تاریخ کو آپ کو نتیجہ ملے گا بڑا شاندار. اور اسی شاندار نتیجے کے لیے شاندار طریقے سے شرکت ہونے جا رہی ہے. گلگت بلتستان کے جتنے باسی ہیں، جن سے میری بات ہوئی ان کو پتہ بھی ہوگا، اور جن کے پاس میرا پیغام نہیں گیا ہے، تو ان کو یہ مقام کا بھی اب پتہ چل گیا ہوگا کہ کہاں پر گلگت بلتستان کے باسی، ان کے بھائی آ چکے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی عظیم الشان ریلی میں شرکت کے لیے. تو ان سب سے بھی درخواست ہے کہ رات کو بھی ہیں اور کل دن کو بھی آ جائیں. تو آپ لوگوں نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ منسٹرز بھی ساتھ ہیں، میں بھی ساتھ ہوں، سب ساتھ ہیں. نظم و ضبط رکھنا ہے، اپنا معیار باقیوں سے آپ نے ہمیشہ اونچا رکھنا ہے.